اب آئی بات دعا کی. سب سے پہلے بتا دو، دعا ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کنٹال کے نہیں کرتا. دعا مانگتا تو کیا کرتا ہے؟ کنٹالتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ جگت سے ہر چیز مانگ لیں گے، لوگوں سے مانگ لیں گے، ادھر ادھر سے مانگ لیں گے، لیکن اللہ سے نہیں مانگیں گے. تو نہایت ہی بد نصیب اور نہایت ہی جاہل ہے وہ انسان جو اللہ سے دعا نہیں کرتا. اللہ سے بیر. اللہ ہمارا خالق ہے. کون ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی غفور ہے، معاف کرنے والا. تو دعا کس سے مانگیں گے بھائی؟ اور نہایت ہی جاہل اور نہایت ہی جاہل ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر کیا پتہ کسی بابا یا کسی درگاہ پہ جا کے مانگے گا اور یوں سوچے گا کہ یہ ہم کو دے دیں گے. نہایت ہی جاہل. کتنا جتنی بار کہہ لے ہوئے نا اتنی بار کم ہے نہایت ہی جاہل. کیونکہ یہ شرک ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کچھ بھی مانگنا شرک ہے. تو مہربانی کر کے شرک نہ کرے اور اللہ سے ہی دعا مانگے. اور کیا مانگے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے جوتے کا دورہ بھی ٹوٹ گیا ہو، ہے نا، بالوں کا ربڑ، ربن، ہاتھ کی چوڑی، ارے کچھ بھی ہو گیا ہو، کھانسی بھی آ گئی ہو، تو کس سے دعا مانگے؟ اللہ سے مانگے. تو بڑے بڑے مسئلے بھی کون سولو کرے گا؟ اللہ. جہنم سے نکال کر جنت میں کون ڈالے گا؟ تو دعا جتنی زیادہ ہو اتنی کرے. اب اس کے اندر کچھ الفاظ اللہ نے قرآن میں خود سکھائے جس کو ہم کہتے ہیں قرآنی دعائیں. کیا کہتے ہیں؟ اور کچھ الفاظ اللہ کے نبی نے احادیث میں سکھائے جس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مسنون دعائیں. کیا کہتے ہیں؟ تو قرآنی دعاؤں کی کتاب بھی ہے الحمدللہ اپنے پاس، اور مسنون دعا بھی ہے. جس کو چاہیے وہ پرنٹ کرا کے بھی لینا چاہے تو لے سکتا. ایسے تو یاد نہیں رہتی نا، تو کیا کرے؟ سلنگ اس کے اندر جتنی دعائیں سب پڑھ کرو. کب؟ ہر رات کو جو بھی نماز دعا کا ٹائم ہے باندھو ایک فکس کر کے اور ساری دعائیں پڑھ لو. اور ایک ہی نماز عبادت ایسی ہے جس کا 100% اخلاص ہوتا، یعنی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی کی جاتی. وہ ہے دعا. ہر چیز میں کہیں نہ کہیں من بھٹکے گا، ادھر ادھر دماغ جائے گا، لیکن دعا میں نہیں بھٹکے گا. کیونکہ دعا کس کی غرض سے مانگی جا رہی بھائی؟ اپنی خود کی غرض سے. اس لیے سب سے زیادہ ثواب بھی کس چیز کا ہو جاتا؟ دعا کا ہو جاتا. نماز بھی ایک دعا ہے نا. نماز شروع ہی کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے بڑے تعریف ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر کیا مانگتے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. دعا ہے نا. اس کے علاوہ اتحیات میں بھی کیا ہے ساری؟ کہ اللہ سارے فعلی کام، قولی اور مالی کام تیرے لیے ہے، تو رحم فرما، ہے نا، تو سلامتی بھیج نبی پر، تو سلامتی بھیج ہم پر. یہ سب کیا ہے؟ سب دعائیں. تو نماز بھی ایک دعا ہی ہے. دعا آئی ہے وہ تو سب جانتے ہیں، تو نماز میں فائدہ کرے. اور زیادہ سے زیادہ اگر تم کو دعائیں یاد ہے نا، جو بھی دعائیں وہ نماز میں مانگے. کہاں مانگے؟ اللہ کے نبی بھی رکوع اور سجدے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کون سا طریقہ ہے دعا مانگنے کا؟ سجدے میں. جو انسان سجدے میں پڑا دعا مانگتا رہتا تو اللہ اس پہ رحم کرتا. تو اللہ کے رحم چاہیے کہ نہیں؟ تو کہاں دعا مانگنی ہے؟ سجدے میں. اور سب سے امپورٹنٹ کون سی اللہ کو پسند ہے؟ نماز کا سجدہ. کون سا؟ نماز کا سجدہ. تو نماز کے سجدے میں اللہ سے دعا مانگے. اب چونکہ نماز میں عربی الفاظ کے علاوہ کچھ پڑھ نہیں سکتے نا اردو میں، تو من میں مانگے دعا. کیا کرے؟ من میں دعا مانگے، جو چاہیے وہ مانگے نماز کے سجدے میں. اس کے علاوہ قرآن کی دعائیں ہیں، تینوں عشرے کی دعائیں ہیں، چاند کی دعائیں ہیں، رمضان کی خصوصی دعائیں ہیں، اور مسنون دعائیں ہیں. یہ سب جس کو بھی چاہیے وہ انشاءاللہ لے لینا.